بولتے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا المشركات وقال الله تعالى في موضع آخر ولعبد مؤمن خير من مشرك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ میں بار بار آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں تبیان لکل شیء، دین کی جتنی ضروریات ہے، شریعت کی جتنی ضروریات ہے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبانی اللہ تعالیٰ نے مکمل بیان کروا دیا ہے۔ ذرا سی بھی تشنگی اور پیاس باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو، شریعت کو، ہماری تمام ضروریات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ان ضروریات میں سے اور دین میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ اگرچہ ابھی نکاح کا یہ موضوع شروع نہیں کر رہا ہوں، چونکہ جب شروع کروں گا تو تقریباً 20 ہفتہ لگیں گے، اس لیے مناسب وقت دیکھ کر کے انشاءاللہ نکاح کا موضوع بھی شروع کرنا ہے۔ لیکن ابھی ایک خاص چیز پر کہ اس زمانے کے اندر ہمارے مسلم بچے، بھائی اور بہن بیٹیاں رشتہ کرنے کے اندر اپنے ماں باپ کی پسند کی رعایت نہیں کرتے ہیں اور حرام محبت کے اندر مبتلا ہو کر کے وہ نعوذ باللہ رشتہ کو قائم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر رشتہ کیسے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل رہنمائی اور رہبری گائیڈ لائن کیا ہے کہ رشتہ کرنا کیسے چاہیے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ پریشان ہیں کہ رشتہ مل نہیں رہا ہے، بہت پریشان ہے، رشتہ مل نہیں رہا ہے، 5 سال ہو گیا، 6 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک گئے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے طریقہ اور نمونہ آئیڈیل کیا بتایا ہے کہ کس طرح رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ ہماری بہن بیٹیاں جو غیر مسلمین سے بھی شادی کر لے رہے ہیں، یا اسی طرح جن پر ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا جو فتویٰ ہے کہ شیعہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، سنی اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے عقائد کافی کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، چونکہ شیعہ مذہب کا جو فاؤنڈر اور شیعہ مذہب کا جو بانی ہے عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی
جو کافر تھا یہ مسلمان کا لباس پہن کر، مسلمان کا لباس اوڑھ کر کے، مسلمانوں میں گھس کر کے نعوذ باللہ شریعت کے خلاف اس نے عقائد گڑھے۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ یہ کہنا، یہ کافی کے اندر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا ان کے عقائد کہ صحابہ کرام میں سے 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے، یا نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنا کروائی، حالانکہ قرآن اترا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، لیکن قرآن اتر کر کے لمبی 1 رکوع 2 رکوع کے اندر ان کی پاکی کو بیان کیا گیا، پھر بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زناکار ماننا یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ یعنی ان کی بہت سارے عقائد، وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، یہ فتاوی رحیمیہ کے اندر، فتاوی محمودیہ کے اندر بہت سارے علماء کے کہ ان کے اقسام ہے، لیکن ان کا ایک مذہب ہے تقیہ، شیعوں کا مذہب ہے ایک تقیہ۔ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ رکھو اور زبان سے کچھ بولو، اندر کفریہ عقائد چھپا کر کے رکھو، اوپر سے زبان سے اسلام کے عقائد بولو۔ اس لیے علماء کرام، یہ فتاوی رحیمیہ کے اندر لکھا ہے، علماء کرام کئی لوگوں کا یہ فتویٰ وہاں پر مفتی کفایت اللہ وغیرہ سارے لوگوں کا لکھا ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری بچیاں، ماں باپ کی بھی تھوڑی شروع میں غلطی اور لاپرواہی ہوتی ہے کہ جب حرام عشق کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اب وہ نعوذ باللہ، اسی سال کی بات ہے کہ رمضان کے اندر یا پچھلے سال کی بات ہے، فجر کے بعد سونے کا وقت ہوتا ہے، میرے پاس چھتیس گڑھ سے پتہ نہیں کس نے پتہ بتا دیا، اور وہ آیا باپ اور بھائی روتے ہوئے اور لڑکی کو بھی لے کر کے، اور لڑکی ضد میں تھی کہ نعوذ باللہ ہم کسی غیر مسلم سے نکاح شادی کریں گے، اس کے ماں باپ بڑی پریشان۔ میں اس کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹہ ایمان کی فضیلت، ان کے نقصانات اور پھر کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں دعا بتائی، تو الحمدللہ وہ لڑکی راضی ہو گئی کہ اب ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ یہ میرے پاس معاملات آتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے معاملات ہوں گے، تو اس کے اوپر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں عقل و عقل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ عربی کا ایک کہاوت یہ ہے، حب الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھی بھی کر دیتی ہے اور بہری بھی کر دیتی ہے۔ کہ جس طریقے سے آپ کپڑا لینے جائیں اور پورا اندھیرا ہو کپڑا دکان میں، اور وہ کپڑا والا کیسا ردی کپڑا دے دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا ایک آدمی اندھا ہو، بہرا ہو، کچھ سنتا نہیں ہو، جیسا بھی دے گا اس کو دکاندار وہ اٹھا کر کے لے آئے گا۔ تو اسی طرح جب حرام عشق دل کے اندر گھس جاتی ہے تو وہ نعوذ باللہ کفریہ عقائد کے باوجود نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور حرام عشق کو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہتی، جبکہ قرآن نے صاف کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تنکحوا المشرکات، کہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے اور نکاح کے حلال ہونے کے لیے ایک شرط ہے ایمان کا ہونا، صرف نام مسلمان کا رہے۔ اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زور دے کر کے کہا کہ لوگ اس زمانے کے اندر پیسہ کو دیکھتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے۔ دین کو دیکھو، ایمان کو دیکھو کہ ان کا ایمان ہے یا بھی نہیں۔ صرف لوگ پیسہ کو دیکھتے ہیں، اور اندر سے وہ مشنری اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ یہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اگرچہ نام مسلمان کا ہو، مسجد بنواتا ہو، چندہ دیتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن کفریہ عقائد کی وجہ سے اس سے نکاح ہوا ہی نہیں، زندگی بھر حرام کاری، زنا کاری ہوئی، اور جتنے بھی اولاد ہوئے وہ حرام کے ہوئے۔
اور اس میں یہ بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت کا مرد کے سامنے چلتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کیا نعوذ باللہ حرام عشق میں، حرام محبت میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھیے کہ وہ جس طریقے سے ایک اندھا اور بہرا آدمی کسی چیز کو صحیح نہیں خرید سکتا ہے، اسی طرح ماں باپ کے فرمان کو اور ماں باپ کے پسندیدگی کو وہ ٹھکراتی ہے، تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر دنیا تو دنیا، آخرت کا جو نقصان ہے اس دن پتہ چلے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ میں مسلمان سے نکاح کرتی، اس دن پتہ چلے گا۔ اور بہت سارے لوگ، چنانچہ میں سال میں چل رہا تھا تو نعوذ باللہ ایک پنجابی لڑکا اسلام قبول کیا، لیکن آخری میں وہ جو ہمارے جماعت کے امیر تھے مولانا مصطفیٰ صاحب، اس سے کہا کہ کیا ہے، میں تو صرف چلہ اس لیے لگایا کہ مجھے کشمیر میں ایک لڑکی پسند آ گئی، اس کو دکھانے کے لیے میں ختنہ بھی کرا لیا، جماعت میں بھی نکلا، نام بھی عبد الرحمن رکھ لیا، لیکن اندر سے اس کی نیت صاف نہیں تھی، نعوذ باللہ نکاح کے بعد وہ پھر مرتد ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے واقعات ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا کہے کہ میں شیعہ مذہب سے توبہ کر کے سنی بنتا ہوں، نعوذ باللہ خطرہ ہے، اس کا نمونہ موجود ہے کہ وہ اس کا نکاح کے بعد پھر اپنے مذہب پر لوٹ جائے گا، جو اس کے لیے زہر قاتل ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اور میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے حرام عشق کو قربان نہیں کرنا چاہتی ہیں اور ماں باپ کے دل کو دکھاتی ہیں، یا ہمارے بچے ہوں، نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکی، ماں باپ کے خلاف اور ماں باپ کے منشا کے خلاف، ان کے رضامندی کے خلاف نکاح کرتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے رضا ربی فی رضا والد، کہ اللہ کی رضامندی والد کے رضامندی میں ہے، اور جب اس نکاح سے زندگی بھر ماں باپ ناخوش رہیں گے تو اس کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ آپ لوگ کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ 99% یا کم سے کم 95% جو نامرضی کی شادی اور اپنے زبردستی کی شادی ہوتی ہے، اس شادی سے، اس نکاح سے برکت نکل جاتی ہے اور ان کی زندگی بڑی خراب گزرتی ہے۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ لوگ بھی یہ اگزامپل دیکھ لیں گے کہ جب سوچئے کہ صحابی رسول تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک صحابی بھی چاہے وہ ایک وقت کی ہی نماز پڑھاؤ، جو صحابی بھی ہو، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی صحابی جنت میں یا جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں نام نہیں لوں گا، ایک صحابی ماں کو ستاتے بھی نہیں تھے، صرف بیوی کو بڑھاوا دیتے تھے اور بیوی کے سامنے ماں کی اہمیت کم کر دیتے تھے۔ موت کے وقت ان کا کلمہ نہیں نکل رہا تھا زبان سے، پھر اللہ کے رسول کو بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ماں سے کہے یا تو معاف کر، ورنہ تیرے بیٹے کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے مجھے لکڑی میں جلانا پڑے گا۔ ماں جب ادھر معاف کی، پھر ادھر زبان سے کلمہ جاری ہوا، تو سوچئے کہ جب صحابی رسول جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، جن کے جو ایک سیکنڈ کے لیے تمام کل وعد اللہ الحسنہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن نے فرما دیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن وہ سوچئے کہ ماں کی نافرمانی پر ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اور ہم جیسے گناہگار لوگ اتنی بڑی ڈیسیژن اور اتنی بڑی ماں باپ کے دل کو کڑھا کر کے، ماں باپ کے دل کو اس طرح چھلنی کر کے نکاح کا ڈیسیژن لینا، سوچئے کہ ان کی آخرت اور ان کی زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن نے صاف کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ مومنہ باندی جو ہے وہ مشرک غلام سے بہتر ہے، یعنی اگرچہ ایک مسلمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، غریب ہو، وہ بہتر ہے،
اللہ کے رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر باندھی ہو لعمۃ خرقاء سودا افضل، کہ اگر ایک طرف بہت بڑی مالدار عورت ہو، بڑی حسن و جمال والی ہو، لیکن وہ بالکل اس کے اندر دینداری نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک باندھی ہو، ناک بھی کٹی ہوئی ہو، کالی کٹوتی کالی ہو، اور اسی طریقے سے اس کے اندر بے انتہا برائی ہو، یہ اس بد شکل ہو، برائی نہیں بد شکل ہو، لیکن اس کے اندر دینداری اور ایمانداری ہو، تو وہ عورت افضل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو میرے دوستو، جب ہمارے ماں باپ ہر چیز کے اندر ہماری بھلائی چاہتے ہیں اور ہر چیز کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ ان کا اچھا ہو، تو پھر یہ ماں باپ کے خلاف کرنا اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس نکاح کے اوپر جو برکت ملتی ہے اور اس نکاح کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی دل دکھانے سے بند ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری بہن بیٹیاں بھی ذہن میں نوٹ کر لے، اور ہمارے بچے بھی اس کو نوٹ کر لے کہ کبھی بھی ماں باپ کی بغاوت اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے خطبہ کے اندر پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتاب جو صحاح ستہ ہے، 6 کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صرف ترمذی کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے، اور بقیہ 5 کتابوں کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہماری جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے طریقے کے بتائے کے مطابق کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو شریعت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہی کیا ہے چیز مرد کے اندر بھی دیکھنی ہے کہ اور نکاح جب مرد کرے تو عورت کے اندر یہ 4 چیز دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، لیکن کون پسندیدہ ہے اور کون ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح عورت جب دیکھے مرد کے اندر نکاح کرنے کے لیے تو وہ بھی غور کرے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون بری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مالداری کی وجہ سے، کہ نعوذ باللہ اس زمانے کے اندر جاب اور نوکری والے لڑکی کو لوگ تلاش کرتے ہیں تاکہ یہ کاہل اور بیکار شوہر جو ہے عورت کی کمائی اور بیوی کے کمائی پر عیش کرے، یا نعوذ باللہ سسر کے پیسے پر یہ کیا عیش کرے، اور مالدار لوگ تلاش کرتے ہیں تاکہ مال خوب ملے۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالہا، ایک تو مال کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، دوسری وجہ لجمالہا، کہ حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ لڑکی بس بیوٹی فل ہونا چاہیے، چاہے اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تیسری چیز لحسبہا، کہ یہ کس خاندان اور کس قبیلہ اور کس خاندان کا ہے، یہ بوس گھرانے سے ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ گنڈے لوگ سے شادی کرتے ہیں تاکہ لڑائی کے وقت آئے تو یہ لوگ بندوق لے کر کے ہمارا ساتھ دیں، اس لیے اس گھرانے کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ چوتھی وجہ اللہ کے رسول فرمائے لدینہا، دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ ان 4 وجہ میں سے 3 طریقے کو اللہ کے نبی ناپسند فرمائے، اور فرمائے فاظفر بذات الدین، کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو، تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ گھی کے اندر رہیں گے، یعنی تو سراپا کامیاب رہے گا۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر دینداری آئے گی مالداری وہاں پر خود بخود آ جائے گی، لیکن جہاں پر مالداری ہو دینداری کوئی ضروری نہیں ہے۔
بڑے بڑے کیا ہے اس زمانے کے اندر دیکھیے کیسی کمپنی ہے، لیکن سارے ایمان سے محروم، اور ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ جتنی بڑی کمپنی ریلائنس فلان جتنی پوری دنیا کی یہ مالک بن جائیں، لیکن ان مالداروں کی قیمت اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کرنے کا لیول اور رشتہ ڈھونڈنے کا لیول بتا دیا کہ مالداری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو، تیرے دونوں ہاتھ گھی کے اندر رہیں گے، سراپا تیری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمت اللہ علیہ کے والد تاجر خراسانی، یہ غلام تھے یہ تاجر خراسانی کے نوکر تھے، غلام تھے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، لڑکی جب جوان ہو گئی اور بالغہ ہو گئی، اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ کے 20 سال 21 سال کے اندر بلکہ زمانہ جیسا آ چکا، 18 سال میں لڑکیوں کو شادی کرنی چاہیے۔ اب کہتے کہ 18 سال میں نکاح کریں گے، کیا ہماری عقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے اندر نکاح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی غالباً 18 سال تھا کہ جسم کے اندر قوہ مضبوط ہو جائے، اور حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً 25 سال یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال، لڑکوں کی عمر 25 سے آگے نہ بڑھے، لڑکیوں کی عمر 18 سے آگے نہ بڑھے، ورنہ یہ جتنے یہ فتنے فساد اور ماں باپ کو رونا پڑتا ہے اسی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا بے عقلی آ گئی کہ ابھی شادی کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول سے زیادہ آپ کی عقل آ گئی؟ اللہ کے رسول سے زیادہ آپ سمجھدار ہو گئے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ آپ یہ نفس کو سمجھنے والے ہو گئے؟ کیا یہ بے تکی ہو گئی غیروں کی رواج میں کہ ہم دیر سے شادی کرتے ہیں، پھر جتنے یہ گناہ ہوتے ہیں اس کے اندر ماں باپ کو بھی حصہ ملتے ہیں؟ انشاءاللہ جب یہ موضوع آئے گا تو بات چیت مکمل ہوگی۔ چنانچہ تاجر خراسانی کی لڑکی بالغہ ہو گئی، نکاح کی فکر، اب وہ بڑے مالدار آدمی تھے، رات میں ٹہلتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ ان کا غلام بڑا سمجھدار، عالم، نیک، دیندار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آقا آپ کیا بات ہے، رات میں آج کل سو نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے سامنے تو ظاہر ہے تم بڑے عقل مند عالم ہو، دیندار ہو، میں اپنی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ میری لڑکی جوان ہو چکی ہے، اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ میں نکاح کروں تو لڑکی کے نکاح کہاں کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ آپ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا یہود و نصارہ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی حدیث کے حوالے سے جو میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے عیسائی لوگ، کرسچن لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ عیسائیوں کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی عرب پتی کو تلاش کر کے نعوذ باللہ اس سے نکاح کر دیجئے۔ اور یہ عیسائی لوگ کسی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اگر آپ یہ عیسائیوں کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی حسین و جمیل لڑکا کو تلاش کر کے نکاح کر دیجئے۔ اور یہودی لوگ مال کے بنیاد پر کرتے ہیں، اگر آپ یہودیوں کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو کسی عرب پتی لڑکا سے نکاح کر لیجئے۔ اور عرب کے زمانے جاہلیت میں لوگ خاندان کی وجہ سے نکاح کیا کرتے تھے، اگر آپ عرب کے زمانے جاہلیت کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی گنڈا بدماش اور کسی لمبے اونچے خاندان والے کے ہاں نکاح کر لیجئے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کے لوگ دین کی بنیاد پر نکاح کریں گے. آپ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی دیندار لڑکا کو تلاش کیجئے, اس سے نکاح کر لیجئے. اتنا کہنا تھا کہ اس تاجر خراسانی نے کہا کہ بس اب میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. چنانچہ تاجر خراسانی رات میں سوئے, میاں بیوی مشورہ کیے اور نظر دوڑائے تو انہوں نے کہا کہ اے غلام, اگرچہ تم میرے یہاں غلامی کرتے ہو, میرا نوکر ہو, لیکن تجھ سے بڑا علم والا نہیں دیکھتا ہوں, تجھ سے بڑا تقوی والا نہیں دیکھتا ہوں, تجھ سے بڑا نیک کسی کو نہیں پاتا ہوں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق میں تم سے نکاح کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے غلام سے نکاح کر دیا اور وہ برکت ہوئی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کے 6 مہینہ جہاد کیا کرتے تھے اور 6 مہینہ حدیث لکھا کرتے تھے. اور پہلے زمانے کے اندر جو قلم بنایا جاتا تھا یہ بانس اور نرسل کا ہوتا تھا. آپ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ لوگ لکھے ہوں گے تو اس کو تراش کر کر کے جمع کیے تو اتنی کیا ہے یہ بہت زیادہ وہ اکٹھا ہو گیا. اور جہاد میں جب جاتے تھے تو بدن سے جو میل نکلتا تھا اس کو خراش کر کے اینٹ بنائے 2. اور جب موت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کے لیے جب غسل دیا جائے تو اسی نرسل کے بانس کو جو حدیث میں لکھا ہوں اس کے ذریعے جوش دیا جائے پانی کو اور غسل دیا جائے اور میرے قبر میں ان جہاد کے 2 اینٹ کو رکھ دیا جائے. اتنے متبرک لڑکے پیدا ہوئے. تو میرے دوستو اگر دین کی بنیاد پر ہم نکاح کریں گے تو کیسی اولاد ہوگی وہ نیک. اب تو نعوذ باللہ لڑکی ہی ماڈرن تلاش کرتے ہیں کہ لڑکی حیادار ہے, کیسے شہر میں رہ پائے گی, لڑکی کے اندر شرم ہے, لڑکی پردہ کرتی ہے. نعوذ باللہ اس طریقے سے مجاز دین کی بنیاد پر نکاح کریں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ تھے لیکن ایک غریب گھرانے کی لڑکی کو جو کہہ رہی تھی کہ اماں اگرچہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا رہی ہوں, تو حضرت عاصم کا نکاح اس سے کیے تو ان سے کون پیدا ہوئے؟ اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے اس امت کے مجدد گزرے ہیں. ایسے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر نکاح کے اندر تاخیر نہ کیجیے. اور آپ کے سامنے میں نے بخاری اور مسلم یہ 6 کتاب کے اندر جو روایت موجود ہے بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے اندر کوئی کلام نہیں. میں نے آپ کے سامنے پورے طریقے کو رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ دین کی بنیاد پر نکاح کرنے کا ہے. اور جو دین کی بنیاد پر نکاح کرے گا انشاءاللہ اس کے دین اور دنیا دونوں کے اندر ترقی ہوگی. تو اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو سمجھائیں, ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں. اور نعوذ باللہ اگر کوئی بچہ یا بچی نہیں مانی اور جیسا کہ اس زمانے کے اندر سودا کر لیے ایمان کی ہماری بہت ساری بچیاں, یہ عام طور پر یہی لوگ ملیں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت نہیں ہے اور ان کا میل جول نعوذ باللہ زیادہ تر غیر مسلموں سے ہے. ورنہ جن بچیوں کے اندر ایمانی حرارت, ایمانی غیرت, ایمان کی اہمیت ہے وہ کنوارے مر سکتی ہیں لیکن نکاح کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہیں. یہ ہمارا پورا دل گواہی دیتا ہے. اب اگر نعوذ باللہ کوئی بچی اس طرح کا حادثہ کر لی کہ غیر عقیدہ والوں سے یا اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1 کروڑ بار نعوذ باللہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, اگر غیر مسلم سے شادی کر لے تو اس کے لیے پھر کیا راستہ ہے؟ چنانچہ میں اس کے صبر کے لیے بیان کرتا ہوں واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ حضرت ابو طالب بھی اپنے بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن ایمان جب نہیں لائے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے علی جاؤ ان کو گھسیٹ کر کے ایک گڈھے کے اندر ڈال دو۔ جو محبت تھی وہ ایمان کی بنیاد پر کہ ایمان اب لائے لیکن موت کے وقت ابو جہل اور سرداران قریش نے ان کو روک دیا کہ تم موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کے قبول کرو گے، تو اس طریقے سے وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے رسول صبر کیے۔ اسی طرح ہماری جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کوشش کیے لیکن وہ لڑکا نہیں مانا، نوح علیہ السلام بھول گئے لڑکے کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھول جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے ہماری محبت اولاد سے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، شریعت کی نافرمانی کرے، تو جس طرح اولاد کے مرنے پر ماں باپ صبر کرتے ہیں اسی طرح بالکل ان کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے وہ رسوا نہ ہو، ان کو ایمان پر لانے کی کوشش کرے۔ پھر بھی اگر نعوذ باللہ نہ مانے تو اللہ کے رسول کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے جو ابو طالب کے ساتھ انہوں نے کیا، نوح علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے کے ساتھ کیا۔ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے بڑے ولی، بڑے پیر ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ آپ اپنے بچے بچیوں کے اندر بے راہ روی دیکھیں تو شروع ہی میں یہ موبائل دینا کنوارے بچے اور بچیوں کو ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی لڑکا کو باندھ کر کے دریا میں پھینک دے اور کہے کہ بیٹا ذرا ہوشیار رہنا، اپنے بدن کو بھیگنے مت دینا۔ تو جس طرح وہ آدمی بے وقوفی کر رہا ہے اسی طرح موبائل دے کر کے اور کہے کہ بیٹا اور بیٹی ذرا سنبھل کے رہنا، یہ آپ تو اس کو برباد کرنے کا، اس کے اخلاق اگر ایمان خراب نہ ہو تو یہ تو اخلاق اس کا خراب ہوگا ہی۔ اور یہ شریعت میں مسئلہ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ حرام عشق کر کے نکاح کرنا، صرف شریعت میں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، حرام محبت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کو زنا کہا ہے کہ جس طرح ید البطش ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، زبان کا زنا المنطق بولنا ہے، کان کا زنا سننا ہے اور پیر کا زنا چلنا ہے، اسی طرح دل کا زنا حرام عشق کو بسانا ہے، یہ تو حرام ہے۔ جس طرح شراب پینا، سور کھانا حرام ہے، اسی طرح ناجائز محبت یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ لیکن اگر آدمی اس سے نہ مانے حلال طریقے سے، اس زمانے کے اندر جو شکایت آ رہی ہے کہ میاں بیوی میل نہیں ہے، میاں بیوی میں نکاح کے بعد جو جوڑ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غور کیجئے کہ جس طرح اللہ نے رزق متعین کیا کہ اتنا رزق کھانا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محبت طے کیا کہ اس کو بیوی کے اتنی محبت، شوہر کو اتنی محبت ملنی ہے۔ اب بغیر نکاح کے شادی سے پہلے وہ حرام محبت حاصل کر لیتی ہے، تو جس طرح مثال کے طور پر 1 ٹن یا 10 ٹن اس کے قسمت میں محبت لکھی تھی اور شادی سے پہلے 9 ٹن محبت حرام استعمال کر لی، اب اس کے قسمت میں تو اس کے تقدیر میں 1 ٹن محبت بچی، اب وہ جھاڑ پھونک کے پیچھے دعا تعویذ کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ اپنی وہ دنیا کو اور اپنی شوہر کی محبت کو وہ خراب کر لیے۔ ورنہ جب آدمی کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کی حالات کیا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی کہ ہر وقت حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، میں بول بھی دیتی تھی کیا ان کے علاوہ اور کوئی بیوی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ جب آدمی کا دل حرام چیز سے پاک ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر اپنے بیوی اور بچوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جو میاں بیوی کے اندر جو التشار اور خلفشار اور جو جھگڑے ہیں، اسی وجہ سے کہ حرام کاری کی وجہ سے اپنی بیوی آدمی کو اچھی نہیں لگتی ہے۔
تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حرام محبت یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس کے چکر میں ماں باپ کے سامنے ٹکرا جانا اور ڈیسیجن لینا کہ میں اس لڑکے سے نکاح کروں گی، اگر دیندار ہو تو کوئی بات تھی، لیکن اگر وہ غیر دیندار ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، جس سے نکاح کرنے کے لیے علماء اہل سنت والجماعت نے ناجائز قرار دیا کہ شیعہ سے نکاح ہوگا ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہماری بچی ڈٹی رہے، تو یاد رکھیے کہ دنیا کے ساتھ یہ آخرت بھی خراب کر رہی ہے۔ ماں باپ کو یہاں پر ڈیسیجن بھی لینا ہوگا کہ جس طرح اولاد کے انتقال پر صبر کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر ناجائز نکاح کرے گھر سے بے دخل کوئی نہیں، اس کا واسطہ محبت تھی اللہ کے واسطے، جب تم اللہ اور رسول کی دشمن بنتی ہو، مجھے بھی ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، جیسا کہ پچھلے 3 ہفتہ میں نے دوستی کے حقوق کے اندر وہ بیان کیا کہ ہم جو بال بچوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے دین کی جو بغاوت کرے اس سے محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کے پاس لوگ اپنی بیماری بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے پاس لوگ بیان کیے کہ حضرت میں فلاں کے عشق میں مبتلا ہو گیا، مجھے چین نہیں آتا۔ حضرت نے ایک کیا ہے کلمہ 4 جملے ہیں، 40 دن یہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ 40 دن آپ اپنے لڑکے یا لڑکی سے پڑھوائیں، اور جس کے حرام عشق کی وجہ سے اس کا جینا برباد ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حرام محبت سے پاک کر دیں گے۔ وہ 4 جملہ یہ ہے کہ اول 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھے، یہ تسبیح پڑھے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھے تو اس دعا کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو اس حرام محبت سے پاک کر دیں گے، اور یہ بڑی تباہی اور بربادی ہوگی کہ حرام عشق کر کے کیا نکاح کر لے۔ اگر میں شروع میں یہ جملہ کراؤں کہ نکاح جائز ہو جائے گا، ماں باپ کی رضامندی کے خلاف لڑکے اور لڑکی بالغ ہوں، بشرطے کہ دونوں مسلمان ہوں۔ اگر ایک مسلمان لڑکی بھی مسلمان، لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی مسلمان نہیں ہو تو اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہوگا، یا لڑکی مسلمان ہو اور لڑکا غیر مسلم ہو، یا یہ مذہب یا اہل سنت والجماعت جیسا کہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی محمودیہ، فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ بات تصریح کے ساتھ کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ سنی لڑکی کا نکاح شیعہ لڑکے سے جائز حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے فاظفر بذات الدین، دین کے اندر مطابقت ہو، بلکہ جو اسلام کے اندر تو ذات برادری نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام نے ایک اعتراض کیا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سارے لوگ برابر ہیں، دین اسلام کے اندر برادری اور ذات نہیں ہے، پھر بھی فقہائے کرام کفو کو لکھتے ہیں، یعنی لوگ برادری کے اندر شادی کریں۔ تو تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اعتراض کیا کہ یہ مسئلہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیے، نکاح کا مقصد ہے میاں بیوی دونوں کے دونوں بالکل ایک طبیعت اور ایک مزاج رہے۔ اب اگر لڑکی ہو عطار خاندان کا، عطر فروش گھرانے کا، اور لڑکا ہو چمڑیا کے گھرانے کا، اب اس کا دماغ تو ہر وقت خوشبو سے معطر رہتا تھا، اور یہ سسرال جائے گی تو چمڑے کی بدبو سے اس کا دماغ سڑے گا، اس کا نباہ وہاں پر مشکل ہو جائے گا۔
اسی طرح ہر برادری کا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنے کلچر کے اندر نباہ آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ذات برادری اگرچہ اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن میاں بیوی دونوں کا مزاج میں میل رہے، اس لیے فقہائے کرام نے کہا کہ اپنے برادری کے اندر نکاح کرو تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے اور زندگی کی پٹری صحیح سے گزرے۔ اب مثال کے طور پر کہ ایک گاڑی کے اندر ایک چکا لگا دے ٹریکٹر کا اور ایک ماروتی کا، آپ ہی بتائیے کیا وہ گاڑی چل پائے گی؟ ہمیشہ چلنے میں نا اتفاقی رہے گی، اور دونوں ٹائر ایک سائز کا ہو تو گاڑی صحیح سے چلتی ہے۔ تو برادری کی اور دین کی جو قید لگائے، اسی لیے یہ میں شروع میں عرض کیا کہ جس طریقے سے ایک شراب اور بھنگ اور چرس کھانے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شراب کی نشہ سے کئی گنا زیادہ یہ حرام عشق کا اور عہدے کا ہوتا ہے، کرسی کا ہوتا ہے۔ اس سے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ آدمی شراب کے نشہ میں تو کچھ دیر رہتا، بعد میں اتر جاتا ہے، لیکن آپ کو جو ملے گا کہ 6 لاکھ 10 لاکھ کو لوگ قتل کیے، یہ عہدے اور کرسی کا نشہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح حرام عشق کا نشہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ماں باپ اس کو جس طرح تربیت کیے اور اپنے خواہشات کو قربان کیے، اپنے کس طرح دل اور گردے کے پسینے سے ماں باپ اپنے اولاد کو سینچتی اور پرورش کرتی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرے، یاد رکھے کہ ایسی اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ شادی کرنے کے جو اللہ کے رسول نے فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو، اس کو سامنے رکھیں۔ اور میں کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں، بلکہ مجھے غم ہے، مجھے دل کڑ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہماری بہن بیٹیوں کے کہ غیر مسلمین کا ہاتھ تھام لیے اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہو، جن کے عقائد بھی بعض شرکیہ اور کفریہ ہوں، ان سے نکاح کرنے کے لیے اس پر ایمان جب ضرب پڑتا ہے اور جس کی زندگی ایمان کی حالت میں گزری، افسوس ہوتا ہے۔ اس افسوس کی بنیاد پر، غم کی بنیاد پر آج کے موضوع میں نے اٹھایا۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو، ہمارے بہن بیٹوں اور بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آسانی کے ساتھ اس امت کے اوپر نکاح کے مسئلے کو حل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا